بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل پہ پروگرام سپورٹس کے ساتھ محسن علی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں ہونا چاہیے، پاکستان سپورٹس بورڈ جسے کہا جاتا ہے تمام کھیلوں کی ماں اور باپ کا کردار ادا کرتا ہے، اس کے ڈائریکٹر جنرل کرنل آصف زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عید کا دوسرا دن ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے۔ تھینک یو ویری مچ کرنل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ محسن صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو عید مبارک۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑی بات ہے کہ آپ عید کے دوسرے دن بھی اپنے آفس میں پہنچے ہیں، چکر گیا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ ہمارا اسپورٹس کا جو گھر ہے، ہمیں بڑے چیلنجز ہیں اور ہم نے اپنے اسپورٹس مین کو بھی ہم نے لک آفٹر کرنا ہے۔ آل دو کہ ابھی ہمارے جو آگے گیمز آ رہی ہیں، ہم نے اس میں ایک بریک دی ہے جو اس میں ہمارے نیشنل ٹریننگ کیمپس لگے ہوئے تھے، تو امیجیٹلی آفٹر عید دوبارہ پھر رونقیں بحال ہو جائیں گی اور اسی طریقے سے ٹریننگ کیمپ لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کرنل صاحب، جب سے آپ آئے ہیں تقریباً 15-16 مہینے ہو گئے ہیں، کووڈ کے بعد کا تھا، پھر چینج ان گورنمنٹ آئی، پہلے منسٹر تھیں آپ کے، اچھا تھا۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساؤتھ ایشین گیمز کرانا ہے، یہاں رینوویشن ورک جو ہے، چاہے وہ روڈم ہال ہو، چاہے وہ نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم ہو، جناح اسٹیڈیم ہو، یا ہم دیکھ رہے ہیں سوئمنگ پول کا ہو، آپ کے پرانے آفیسز ہوں، تو سپورٹس بورڈ میں کام چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم سے پہلے ہم تیار ہو جائیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں بہت چیلنجز ہیں اور چیلنجز ایسے ہیں کہ جہاں ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کبھی کوئی پریڈ آ جاتی ہے، وہاں پر کوئی سیکیورٹی والے اندر آ جاتے ہیں، تو ابھی بھی ہمیں چیلنجز ہیں کیونکہ ہماری سپورٹ کی جو فیسلٹیز ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے، اور ہمارا یوتھ 70% یوتھ ہے، ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور ظاہری بات ہے جو آپ کی ایگزسٹنگ فیسلٹیز ہے ان کو بھی بہتر کرنا ہے اور نئی فیسلٹیز بھی ہم نے ڈیولپ کرنی ہے۔ نہ کہ صرف یہ ساؤتھ ایشین گیمز، یہ انٹرنیشنل ایونٹ یہاں پاکستان سپورٹ بورڈ میں آرگنائز ہوتے ہیں، جیسے یہاں چیف آف آرمی اسٹاف آرگنائز ہوا ٹیکوانڈو کا، اور بھی انٹرنیشنل ایونٹ یہاں آرگنائز ہوئے اسکواش کے، ہر سال اسکواش کے لیے ہم انٹرنیشنل اسکواش کے وینیو ان کو بہترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہاسٹل کی حالت بہت بری ہے، ہمیں نئے ہاسٹل چاہیے، ہمیں یوتھ ہاسٹل چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو یہاں پر آئیں ان کو وہ ساری فیسلٹیز ملیں۔ اچھا کرنل صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے پاس پریزیڈنٹ، کوچنگ سٹاف وغیرہ جو پی ایس بی کی اپنی ڈسپوزل پہ ہے، جیسے آپ کے پاس کوچنگ سینٹر ہیں، لاہور زیادہ تر مصروف ہوتا ہے، کوئٹہ ہے، کراچی ہے، پشاور ہے، اس میں بھی آپ نے سوچا ہے کہ اپ گریڈیشن کی جائے؟ جی بالکل، انفارچونیٹلی جب میں نے جوائن کیا تو یہاں پہ حالت یہ تھی کہ ہمارے سینٹر جو ہے، چاہے ان کے ہاسٹل ہوں چاہے ان کے وہ وینیو ہیں، وہ بھی ان کی بھی حالت اچھی نہیں تھی۔ ایک لانگ ٹائم کے بعد، ایک سال کی ایک پریشر کے اندر، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سپورٹس پالیسی کی بات ہو رہی ہے، سپورٹس کی ریسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ساتھ ساتھ میں نے تمام اپنے وینیوز کو اپ گریڈ کیا۔ اب ہماری وہ حالت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ ہمارا سینٹر کراچی کا، ہمارا سینٹر لاہور کا اور جو ہے پشاور کا، وہ بھی تیار ہو گئے ہیں، وہاں کے ہاسٹل بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہمارے ٹریننگ سینٹرز ہیں جہاں پہ ہر صوبے کے بچے وہ کھیلیں گے اور ان کو مختلف اپرچونٹی ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا کرنل صاحب، ابھی جو جس طرح آپ کے پاس ہیں، جیسے لیاقت جمنیزیم وغیرہ، عرصہ دراز ہو گیا یہ بند پڑا ہوا تھا، آپ چاہیں تو آپ خود فنڈ اتنے جنریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بچے بچیاں ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہوتے ہیں، ڈائٹ کا پرابلم ہے، کھانے کا پرابلم ہے، ابھی یہاں چیمپئنز آ کے ٹھہرتے ہیں، چلیں ابھی تو رینوویشن ہو رہی ہے، اٹ میک سم سینس، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں 24/7 تیار رہنا چاہیے؟ جی بالکل، ہماری فیسلٹیز یہ 24 گھنٹے 24 آور اویلیبل ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک الائڈ سٹاف ہونا چاہیے اور اسکل سٹاف ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی جب میں نے جوائن کیا تو آپ کی جو سب سے بڑی فیسلٹیز ہے لیکن جمنیزیم، وہ بھی جو ہے وہ نیب کی نظر تھا، بند تھا، میں نے اس کو آ کے کھلوایا اور اس کو بہتری حالت میں لے کے آیا۔ اب وہ اگین دوبارہ جو ہے وہ بند ہے، اب میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فیسلٹیز دوبارہ کھلے تاکہ اس کے اندر ہمارے انڈور فیسلٹیز جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی ہماری جاری ہو جائے۔ اچھا کرنل صاحب، یہ جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہے، اس کا جو مین پرپس تھا وہ تھا فیسیلیٹیٹر کا۔ یہاں بڑے بڑے ہاکی کے، ایون کرکٹ کے پلیئر، ایتھلیٹکس، جمناسٹکس، اسکواش، ٹینس، فٹ بال، یو کین نیم اٹ، سارے یہاں ہوا کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس میں سمیت پی ایس بی کے یہاں زیادہ فوکس جو رہا وہ پیسے بنانے پہ رہا، رادر دین فیسیلیٹیٹنگ دا پلیئرز اور کوچز، اور کوشش کی جاتی کہ سپورٹس بورڈ کو، جیسے سابقہ دور میں ہم دیکھتے تھے سپورٹس بورڈ کی رونقیں تھی، حالانکہ ان ڈائریکٹر جنرل جو ماضی میں رہے ہیں ان پہ بہت سارے کرپشن کے اور بڑے مسائل تھے۔ آپ کو اب 15-16 مہینے ہو گئے ہیں، آپ نے سنبھالا ہے، آپ نہیں سمجھتے ٹھیک ہے آپ کی فیس ہونی چاہیے،
لیکن جو ڈیزرونگ ہے جب تک یہاں آئیں گے نہیں، آباد نہیں ہوگا تو کیسے کھیل ترقی کریں گے؟ بالکل جی، سب سے پہلے آپ کے گھر جو ہے وہ آباد ہونے چاہیے اور ان فیسلٹیز کو بہتر ہونا چاہیے۔ جب میں آیا ہوں تو یہ اس کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، تو اس روڈ میپ کے اوپر، ہنگامی حالات کے اوپر میں نے اس کے اندر کام شروع کروا دیے، اور کام بھی اتنی کوالٹی کے کرائیں جس کی میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ انٹرنیشنل فیسلٹیز کے لیے اویلیبل ہوں۔ سیف گیمز تو ایک حصہ ہے، یہاں پہ ہر قسم کے انٹرنیشنل ایونٹ ہوا کریں گے، تو ہمارے لیے یہ ہم ایک ماڈل بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کمرشل ماڈل ہوگا جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ فیوچر میں ہماری اور فیسلٹیز لائک بچے زیادہ کھیلتے ہیں فٹ بال اور فٹ سول، تو ہم نے تو آپ یہاں فٹ سول بھی ڈیولپ کر دی ہے، باسکٹ بال بھی ڈیولپ کر دیا، سوئمنگ پول بھی انٹرنیشنل لیول پہ اسٹینڈرڈ پہ بنا دیا، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ اب وہ نیڈ آ گئی ہے، مجھے آئے ہوئے اگر 1 سال ہوا ہے تو اسی کے اندر چیلنجز ہیں کہ آپ نے سپورٹس کے انفراسٹرکچر کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ٹریننگ کیمپس کو دیکھنا ہے۔ تو میں نے آتے سر یہاں پہ انٹر بورڈ، انٹر یونیورسٹیز، اور جو گراس روٹ کے اوپر جو ہمارا بیسیکلی ہمارا مین ایم ہے اس لیول کے اوپر میں نے یہاں مختلف ایکٹیویٹی آرگنائز کی، اور وہ دوبارہ ایک گراس روٹ کے اوپر اس کو ریوائول کی طرف لے کے آ گیا، کیونکہ ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ سارا گراس روٹ کے اوپر ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے ٹریننگ کیمپس آباد ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں ساری کی ساری گراؤنڈ کے بحال ہو گئی ہیں، اور مجھے اس کے ثمرات آنے شروع ہو گئے ہیں، اس میں ہمارے میڈل آنے شروع ہو گئے ہیں ہمارے بچوں کے، جو ہماری اپنی انٹرنیشنل گیم ہے اسکواش، اس کے اندر ہمارے بچوں کے میڈل آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ ہمارا فیوچر برائٹ ہے اور ہمیں بہت زیادہ میڈل آنے کی توقع ہے انشاءاللہ۔ اچھا کرن صاحب، آپ نے ابھی کہا ہے کہ اسکلڈ اور ٹرینڈ سٹاف آپ کے پاس نہیں تھا، دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی بہت ساری جو سیٹیں ہیں سپورٹس بورڈ کے اندر، جس طرح لوگ ریٹائر ہوئے یا کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، وہ سیٹیں کور اپ نہیں، اور جو سب سے بڑی کڑی جو آپ کے لیے ہے وہ تھا کہ سابقہ دور میں اسے پرائیویٹائز کرنے کی، آپ کی یہ جو فیسلٹی ہے سپورٹس بورڈ، اس کو بند کرنے کی اور اس کو گروی رکھنے کی بھی بہت ساری بات چیت چل رہی تھی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، دنیا کے جو ماڈل ہیں جہاں پر بھی سپورٹس آپ دیکھیں گے، وہ سپورٹس کبھی بھی آپ کا جب تک اس کی اچھی فنڈنگ نہ ہو وہ سپورٹ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بات کرتے ہیں سپورٹس کے اوپر کہ آپ کا جو ہے 1 بلین ہے، وہ تو ہماری صرف ہاکی جو ہے 1 سال کے لیے اپنا بجٹ 1 بلین مانگتی ہے، تو ہمارے پاس تو جو ہے 42 سپورٹ فیڈریشنز ہیں جہاں آپ نے ٹریننگ کیمپس لگانے ہیں، ہم نے ایتھلیٹ پہ، میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم نے فنڈ جو ہے اپنے ایتھلیٹ پہ خرچ کریں اور ان کے اوپر یہ فنڈ خرچ ہو، اور اس کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے۔ تو اس ماڈل کے اوپر جو ہے ہم نے CSR کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، ہماری جو نئی پالیسی انشاءاللہ آئے گی وہ ماڈل ہوگی، اور اس کے لیے ہمارا ماڈرن کنسٹیٹیوشن آ گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ری اسٹرکچرنگ کی نیڈ ہے، اور ری اسٹرکچرنگ کے اندر آپ کو نئے اسکلڈ اسٹاف چاہیے، اسی کے بیس کے اوپر جو ہے وہ اب ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے جس نے اپنے ان کے سروس رولز کو اور ان کے فائنینشیل رولز کو جو ہے نا وہ بہتر کر کے لے کے آنا ہے، تاکہ آپ نے آگے اگر پروگرس کرنی ہے تو آپ نے اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی، اور اسی کے اوپر وار فوٹنگ کے اوپر میں کام کر رہا ہوں۔ کرن صاحب، ہم نے دیکھا ہے اکثر اور بیشتر جو پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے، اور آپ نے بھی اب 15 مہینے میں خود بھی آپ سپورٹس مین رہے ہیں، ورلڈ اسکواش کے چیمپئنز کی فیملی سے ہیں، آپ نے آرمی سپورٹس کو ایز اے سیکٹری ڈیل کیا ہے، دنیا بھر میں گئے ہیں، خود کھیلے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور پاکستان کے جو فیڈریشنیں ہیں ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، جس سے پاکستان سپورٹس بورڈ، پاکستان کی جو نیشنل سپورٹس پالیسی آپ نے 2005 میں لائی، اس کے اوپر خود ہی سپورٹس بورڈ جو ہے ان کو چور راستے دے دیتا تھا کہ ایک چیئرمین بنا دیتا تھا کبھی کچھ، اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کا کردار ادا کر رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ جی آپ دیکھیں، ہم نے ابھی ایز اے ریگولیٹر کا رول ادا کرنا ہے، اور ہر بندے کو جو ہے وہ لا آف لینڈ اینڈ رول آف لا اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کی سپورٹ پروگرس نہیں کرے گی۔ دنیا کے اندر سارے نظام کے اندر ہر باڈی جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے، اور ہر باڈی جو ہے وہ رجسٹر ہوتی ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایک نئی سپورٹس پالیسی کی نیڈ ہے، ہمیں ایک نیا ماڈل کنسٹیٹیوشن چاہیے جو کہ ہمارا آلریڈی وہ اپروو ہو گیا ہے۔ اب اسی لیول کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ سپورٹ بورڈ اپنا رول ادا کرے ایز اے ریگولیٹر، دیٹس وائی آئی ہیو دی چیلنجز، لیکن اس کے لیے آپ کو فل انیشیٹو چاہیے، اور اس کے لیے کرنل صاحب کہ پاکستان جو اولمپک ایسوسی ایشن ہے وہ جو ہے انٹرنیشنل بار بار جو تھریٹ دیتی ہے، دیکھیں فیفا نے ہمیں بین کیا تھا، آپ تمام لوگوں کی کوششوں سے ہم اس بین سے باہر آ گئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ 20 سال اگر ایک کوئی بھی ہو وٹس ایور جو بھی ہے ہوسو ایور 20 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک پاکستان کا کیا معیار ہے؟ ایتھلیٹس 4 جاتے ہیں
آفیشیل پی او اے کے, دے لٹرلی بلیک میل یو. بھائی آپ سے مراد ہے پیسہ حکومت پاکستان کا ہے, وہ اپنی مرضی کے کیسے آفیشیل, اور ابھی ایتھلیٹکس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی مرضی کے کوچ ڈال رہے ہیں اپنی مرضی کے پہ. اگر گراؤنڈ میں آپ جیسے آپ پاکستان سپورٹس بورڈ ہے, آپ پیسہ, آپ فنڈ, آپ ایسوسیشنیں جو فیڈریشنیں آپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, جو نہیں بھی ایفیلیٹڈ ہیں, آپ نے آ کے بہت سارے بچوں کو انڈیویجولی بھی جو اسکواش جیت کے آئے اور میڈل جیت کے آئے پرسنلی آپ ملے, انہیں کیش ریوارڈز دیے, ان کو بیک اپ کیا, تو آپ نہیں سمجھتے دس از دا رائٹ ٹائم فیڈریشنز مسٹ ڈیسائیڈ کہ کون سا پلیئر ہے کون سا کوچ, تاکہ میڈلز آئیں ملک میں. ہمارے پڑوس میں آپ دیکھیں انڈیا میں میڈلز میں میڈلز جیت رہے ہیں مختلف سپورٹس میں, اور ہمارا سپورٹ جو ہے مسلسل ڈیکلائن کی طرف جا رہا ہے. جی دیکھیں, اسی لائنز کے اوپر میں نے آتے سار کام شروع کر دیا. جیسے آپ بتا رہے ہیں بالکل 100% ایسا ہی ہے. جب تک تمام فیڈریشن اپنا رول ادا نہیں کریں گی, اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جہاں پہ رول آف لا یا لا آف لینڈ کی اڈاپشن نہیں ہوگی اور ایک اچھی سپورٹس پالیسی کی اڈاپشن نہیں ہوگی, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ہمیں چیلنجز ہیں. میں نے آتے سال آپ دیکھیں گے کہ فیفا کو ایک اتنے سٹیک ہولڈرز میں اتنے جھگڑے, اس کے بعد جا کے دوبارہ اس کو لائن پہ لے کے آ گئے. اب ان سے ہمارا ایک روڈ میپ جو ہے ڈسکس ہو چکا ہے کہ 6 to 8 منتھ کے اندر ایک الیکشن کا پروسیس ہوگا, اس میں تمام جینون کلب آئیں گے, اس کے بعد ایک پروسیس کے بعد جو بھی جینون باڈی ہے وہ کام کرے گی. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اسپورٹ سے پالیٹکس کو نکالنا ہوگا, اور اس کے لیے مجھے آپ سب کی ضرورت ہے. جب تک ڈی جی جو بھی ہو اس کو اسٹرینتھن نہیں ہوگا, اس کو انیشیٹو نہیں ملے گا, تو یہ چیزیں ہمیشہ کبھی بھی سالو نہیں ہوں گی. اچھا, یہ جو کاغذی فیڈریشنیں ہیں بہت ساری, آبویسلی آپ نے نوٹس کیا ہوگا 15 مہینے ہو گئے ہیں, آپ خود ایک سپورٹس مین ہیں, ایک ایتھلیٹ ہیں, تو مجھے بتائیں یہ جو زیادہ تر فیڈریشنیں کاغذوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں, کیا اور ہر دوسرے دن پاکستانی فیڈریشن جو ہیں وہ رادر دین ان گراؤنڈز کورٹس میں کھیل رہی ہوتی ہیں. جی دیکھیں, مجھے آدھا ٹائم میرا کورٹس میں گزرتا ہے, اور یہ بہت آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں کیا سپورٹس کی گرومنگ کروں, اپنے ایتھلیٹس کی ٹریننگ کروں, یا میں کوٹوں کے چکر لگاؤں. تو ہمیں یہ بڑے چیلنجز ہیں, اور اس کے لیے جو پالیسی کا ہم نے ایک حصہ بنایا کہ جی انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنے گا, تاکہ ان کے جو فیڈریشن کے معاملات ہیں ان کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنے, اور وہ ان کے تمام الیکشن کا الیکٹورل پروسیس کو فالو کریں, اور اس میں یہ ہماری تمام چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ڈسپیوٹ ریزولیشن ہو, جس میں آپ کے اوپر ایک ایڈریس ہو بندہ, نہ کہ ہر بندہ کورٹ میں جائے, وہ وہاں پہ معاملہ سالو ہو. تو یہ اب ہم نے پالیسی بھی جو منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر تمام سٹیک ہولڈر سے شیئر کر لی ہے, تاکہ اس کی انپوٹ آئے. ہم اس کے اوپر ایک سیمینار بھی کریں گے اور تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اپنی سپورٹس کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری یوتھ ہے, 70% یوتھ ہے, اور ہم نے اپنی یوتھ سے نہیں کھیلنا, بلکہ ہم نے ان کو سپورٹس آباد کرنے ہیں اور میدان آباد کرنے ہیں, اور ان کو ہم نے میدانوں میں آباد لے کے جا رہے ہیں. مطلب آپ, ہماری ٹیم جائے گی, کنٹینجنٹ جائے گا اوبویسلی کامن ویلتھ گیمز کھیلنے کے لیے انگلینڈ میں. کتنا آپ ہوپ فل ہیں کہ ڈسپائٹ کہ ہمیں نہیں ٹائم ملا ہمارے ایتھلیٹس کو, یس آپ نے کیمپس وغیرہ لگائے ہیں, سہولیات دے رہے ہیں, لیکن ان کو انٹرنیشنل کوچز بھی چاہیے. اور سب سے بڑھ کے کرن صاحب, آپ نے کیا کوئی بنایا ہے روڈ میپ جس میں آپ پرائم منسٹر آف پاکستان, کیونکہ وہی پیٹرن ہوتے ہیں صدر پاکستان اور جو وزیر ہیں مزاری صاحب, کہ آپ کوئی اپنی ایک پریزنٹیشن بنائی ہے آپ نے کہ بھئی یہ ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر جو یہ عرصے دراز سے مختلف فیڈریشنوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ نے اس کے اوپر کچھ سوچا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ چاچا, ماما, بھتیجا, بھانجا, بیٹا, بیٹی, اس سے باہر کھیلوں کو لے کے جایا جائے؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے, رائٹ مین ٹو دی رائٹ پلیس. جہاں میں نے 12 سال سپورٹس کی مینجمنٹ میں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں ایز اسپورٹس وائس پریزیڈنٹ اور سیکرٹری رہا ہوں, وہاں میں ایز اے ایتھلیٹ بھی رہا ہوں. تو یہاں میری ایک آپ سب کو ریکویسٹ ہے کہ اٹ از ناٹ دیٹ ایزی, لیکن اس لائنز کے اوپر رہتے ہوئے میں نے تمام ٹریننگ کیمپس آرگنائز کیے اپنے سینٹرز میں, اسلام آباد میں, اور ان کے لیے ایک جو ان کو بیسٹ فیسیلیٹیٹ کر سکتا تھا, ان کی ڈائٹ کو بہتر کیا, ان کے ڈیلی راؤنڈس کو بہتر کیا, ان کے لیے فارن کوچز آفٹر لانگ ٹائم. یہاں پہ ہاکی ہے, آپ کی مارشل آرٹ ہے, آپ کی ریسلنگ ہے, آپ کی جوڈو ہے, ان کے لیے نیشنل انٹرنیشنل کوچ, ٹیکوانڈو ہے, ان کے لیے انٹرنیشنل کوچز کو لے کے آ گیا. یہ بہت, جی ہاں, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور پھر میں نے ڈائریکٹ ان بچوں کو جنہوں نے باہر پارٹیسپیشن کیا, ان کی ٹریننگ کے لیے ایتھلیٹک
ارشد ندیم کے لیے USA گیا, ہم نے بھرپور ہماری اپنی اسکواش کے بچوں کے لیے بھرپور ان کو میں نے سپورٹ کیا, ڈائریکٹ بھی اور فیڈریشن کو بھی. اب یہ رزلٹ لانا بچوں کا کام ہے اور فیڈریشن کا کام ہے کہ بچوں کی گرومنگ کر کے ان میں رزلٹ لے کے. اچھا لاسٹ سوال ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن, گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان سپورٹس بورڈ, آپ نے کیا ایسا روڈ میپ تیار کیا ہے کہ ہم سارے سیم پیج پہ آئیں؟ جیسے آپ سپورٹس جرنلسٹ کی اوبیسلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں تو سپورٹس جرنلسٹ ہی کریں گے کیونکہ یہ سپورٹس کا ادارہ ہے, تو آپ نے کیا روڈ میپ بنایا ہے کہ یہ روز روز کی جو مسئلے چل رہے ہیں, ہر حکومت میں یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, POA, سپورٹس بورڈ اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان, تو آپ نے کیا, کیونکہ آپ کے اچھے ٹرمز ہیں, آپ ورک کرتے رہے ہیں ساتھ, تو آپ نے اس پہ کوئی کام کیا؟ جی بالکل, اس پہ ہم نے ایک سال میں سب سے پہلے تو ایک سپورٹ ریسٹرکچرنگ کی, اس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, اور نئی سپورٹس پالیسی کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک اچھے ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے, اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے جیسے میں نے بتایا دوبارہ ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز پالیسی شیئر کر لی ہے تاکہ کوئی بگز ہیں ان کو بھی دور کریں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ سارے جو ہیں آپ کی اسپورٹس کی فیڈریشن, یہ میرا ان کو میسج ہے کہ جی آپ رول آف لا, یعنی آپ کی جو NOCs ہیں وہ انہی اسپورٹ فیڈریشن کو ملیں گی, انہی ایتھلیٹس کو ملیں گی جو کہ گورنمنٹ کو اوبے کرے گا اور آپ کے رولز کو فالو کرے گا, اور ہمارے لیے وہ ایتھلیٹ باہر جائیں گے جن کا پوٹینشل ہے, جن کے میڈل آنے کے چانسز ہیں, تو انہی کو ہم NOC ایشو کریں گے, تب آپ کی گورنمنٹ کی ریٹ بھی ہوگی اور سپورٹ بورڈ اپنا رول ادا کرے گا. چلیں کہن صاحب, لاسٹلی کیپٹل ٹی وی کا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ سپورٹس کے لیے, دیکھیں چینلز زیادہ ٹائم نہیں دیتے, ہم نے پورا کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل اسی لیے کیا ہے کہ یہ روز ہفتے میں 5 دن سپورٹس پہ کام کریں. کوئی میسیج آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. ایک تو سب سے پہلے میں کیپٹل ٹی وی کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ ہماری آئیز اینڈ ایئرز ہیں, اور میں نے اس وجہ سے جو ہے ایک میسج بھی دیا تھا اپنی سپورٹس جرنلسٹ کو جن کا ڈے بنایا گیا, ہم نے بھی سیلیبریٹ کیا, اور ہماری کوشش ہے کہ آپ ہمارے ایتھلیٹس کو پروموٹ کریں اور ہمارے ان ینگسٹر کو اوپر لے کے آئیں, کیونکہ ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے اور مجھے نا امید نہیں ہے, اور ان کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ ہم ایک اچھے ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور میرا ایک میسج ہے اپنے ینگسٹر کے لیے بھی, یوتھ کے لیے بھی, کہ آپ آئیں, آپ کے لیے یہ سارا جو وینیوز ہیں, یہ سپورٹ کی فیسلٹیز ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں. اگر کوئی بھی پوٹینشیل ہوگا, کوئی بندہ بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے میڈل لے کے چانسز ہیں, میں ان کو ڈائریکٹ سپورٹ کروں گا, اور ہمیں پوری امید ہے پاکستان کا نام روشن ہوگا انشاءاللہ تعالی. عید کے اوپر قوم کے لیے کیا میسیج ہے؟ ہمارے لیے عید کے اوپر یہ میسیج ہیں کہ بچے صرف اب جو کووڈ کے ایک لانگ ٹائم کے بعد گھروں سے پیرنٹس کو ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو میدان آباد کریں اور کھیلوں کو آباد کریں, اور یہ سپورٹ سب کے لیے ہے, آل جنڈر کے لیے ہے, آل ایج کے لیے ہے, اور اپنے آپ کو ہیلدی بھی رکھیں اور سپورٹس کی دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب کریں. یہ سپورٹس بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنرل پاکستان سپورٹس بورڈ کرنل آصف زمان صاحب, جو ورلڈ اسکواش چیمپئن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. قمر زمان صاحب کے ساتھ ان کے بڑے بھائی ہیں جو فارمر ورلڈ چیمپئن تھے, ان کے ابھی جو کہنا چاہیے پوتے, کہ ان کے پوتے نے ابھی پاکستان کو جو ہے وہ فتح دلائی ہے انڈر 19 کیٹیگری میں. تو یہ تھی ان کی باتیں. اب یہ آپ پہ ہے, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے اور فیڈریشنوں کو بھی چاہیے کہ جو پالیسیز ہیں, جو لینڈ آف لا, رول آف لینڈ ہے, اس کو فالو کریں. محسن علی اور ٹیم کو اجازت دیجیے. ایک مرتبہ پھر عید مبارک. کیپٹل ٹی وی, کیپٹل ڈیجیٹل کی جانب سے اللہ حافظ.